وہی چیزیں، وہی معاملات جو 2018 کو ہوئے، وہی معاملات 2021 میں نظر آئے۔ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں جمہوریت ہاری ہے اور اس سے بھی زیادہ کشمیر کی کاز ہاری ہے۔ بین الاقوامی فورم پر جائے گی تو لوگ اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ ہمارا جو الیکشن کا عمل ہے وہ ریاست کے قبضے میں ہے۔ معاملہ ایک پری پول ریگنگ سے شروع ہوتا ہے، جب کینڈیڈیٹس کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے الیکشن چوری ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پری پول دھاندلی کا الزام، نون لیگ نے نتائج مسترد کر دیے۔ پیسہ بانٹ کر ووٹ چوری کیا گیا۔ انتخابی عمل ریاستی قبضے میں ہونا بدقسمتی قرار۔ 25 جولائی کو جمہوریت ہاری۔ وہی کچھ ہوا جو 2018 میں ہوا تھا۔ ڈمی وزیر اعظم لا کر ریاست کو صوبہ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ غیر نمائندہ حکومت کشمیر کاز کو کس طرح آگے بڑھائے گی؟ رہنماؤں کی مظفر آباد میں پریس کانفرنس۔ پیسے کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ایمان خرید سکیں۔ آپ کی بعض لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف شکایات ہیں۔ جو کچھ انہوں نے جس طرح انہوں نے اس الیکشن کمیشن کو جس طرح انہوں نے اس کو مطلب پیرالائز کیا، انہوں نے حکومت پاکستان نے کیا، کسی نے نہیں کیا، عمران خان نے کیا، اس کی فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اس کو۔ اگر میں نے پھر الیکشن کرانا پھر الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے آزاد کشمیر کے، اس نے جتنا نقصان کشمیریوں کو پہنچایا، پاکستان کے مفاد کو کرنے کے آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ عمران خان حکومت نے الیکشن مفلوج کیا۔ پیسے کے بلبوتے پر لوگوں کے ایمان خریدے گئے۔ کشمیریوں کا رونا کہاں جا کر روئیں؟ راجہ فاروق حیدر کا تحریک چلانے کا اعلان۔ علی امین گنڈاپور اور بھارتی وزیر داخلہ میں کوئی فرق نہیں۔ وزیر برائے امور کشمیر اتنے ہی ایکسپرٹ ہیں تو پنجاب اور سندھ کے ضمنی الیکشن میں بھیجیں، پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا چیلنج۔ جہاں جہاں پہ آپ الیکشن ہاریں گے وہاں پہ آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ جیتیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ حکومت کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کسی طریقے سے اپنا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس کو آپ کسی طرف تو رکھیں۔ بڑے معاملات کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو کچھ منیمم چیزیں آپس میں طے کر لینی چاہیے، اور شفاف انتخابات ان میں ایک اہم چیز ہے۔ حکومت آپ کی، پولیس بھی آپ کے ماتحت، پھر بھی دھاندلی کا الزام۔ فاروق حیدر وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں شکست تسلیم کرے، فواد چوہدری کا رد عمل۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی، تحریک انصاف کا سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی کو مشیر بنانے کا فیصلہ۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر رفیق نیار اور علماء و مشائخ کی نشست کے لیے پیر علی رضا بخاری کے نام فائنل۔ نور مقدم قتل کیوں ہوئی؟ وجہ سامنے آ گئی۔ نور بے وفائی کر رہی تھی، علم ہونے پر منع کیا، پھر بھی باس نہ آئی۔ صورتحال ناقابل برداشت تھی، دھوکہ دینے پر جان لے لی۔ گرفتار ظاہر جعفر کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اعتراف جرم۔ ملزم کی والدہ اور سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے 3 گھنٹے تک واقعہ چھپانے کا بھی انکشاف۔ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین اور گھریلو ملازمین سے تفتیش مکمل۔ گرفتار افراد کی عدالت میں پیشی، مجسٹریٹ نے جیل بھجوا دیا۔ نذیر چوہان کی گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد ضمانت۔ عدالت نے رکن پنجاب اسمبلی کے رہائی کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ کوئی انتقامی کارروائی قبول نہیں، ترین گروپ کا رد عمل۔ اجلاس کل طلب۔ وزیر اعظم عمران خان سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ پاکستان۔ اسلام آباد میں دونوں ممالک کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات۔ سعودی عرب کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی، دونوں ممالک نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ شاہ محمود قریشی مسئلہ کشمیر پر سعودی موقف پر شکر گزار۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، باہمی روابط مزید مضبوط بنائیں گے۔
शहजादा फैसल बिन फरहान का आज़म, दोनों वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 20 निकाती एजेंडे पर गौर। शुरका को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक देने से मुताल्लिक ब्रीफिंग। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया कि जो पॉलिसी रेट है उसको 7% पे बरकरार रखें। इन्फ्लेशन जो है, जो आज से 2 महीने पहले अप्रैल में तकरीबन 9.7% थी, उसमें कमी हुई है और जो जून का जो नंबर है वो 8.9% है। पिछले फिस्कल ईयर का $1.8 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि 0.6% ऑफ GDP, ये 10 साल में सबसे कम इसकी सतह है। शरह सूद 7% बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बरामदात और तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। जारी खातों का खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। महंगाई की शरह भी कदरे कम हो गई। मजीद कमी की ज़रूरत है। गवर्नर रजा बाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पॉलिसी रेट में मरहलावार तब्दीली का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनूबी अफ्रीका की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा सिक्योरिटी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। हर सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ का भी आयादा। कराची में कोरोना बेकाबू। मस्बत केसेस की शरह 26% से भी तजावुज़। शहर की सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क लाजिम करार। वबा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का सूरत हाल बेहतर ना होने पर मजीद इक़दामात का इंदिया। कोरोना के वार बरकरार। मोहलिक वायरस मजीद 39 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 3262 नए मरीज रजिस्टर्ड। मस्बत केसेस की शरह 6.6% तक पहुंच गई। पंजाब में भी कोरोना के फैलाव में तेजी। सूबे भर में डेल्टा वायरस के मजीद 100 मरीज सामने आ गए। 18 जुलाई के बाद शरह में इजाफा। सबसे ज्यादा केस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में रिपोर्ट हुए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का एलामिया। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन। मैदान कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। हल्के में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। हर सरगर्मी को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। शाख चौबन दस्ते की सलामी। उस्मान बुज़दार ने फोर्स की पेशावराना महारत और सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आला की खुद भी पिस्तौल से फायर प्रैक्टिस। उसामा सत्ती कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात बहाल कर दी। मकतूल तालिब इल्म के वालिद की दरख्वास्त पर एंटी टेररिज्म कोर्ट का फैसला कलअदम करार। कमिश्नर गुजरांवाला का पालतू कुत्ता गुम। कॉरपोरेशन का अमला सरकारी काम छोड़कर तलाश में जत गया। शहर भर में रिक्शों पर ऐलानात। SP सिविल लाइंस भी कमिश्नर हाउस पहुंच गए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। निशान हैदर का 73वां यौम शहादत। मादर वतन का दिफा करते हुए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूत को खिराज अकीदत। शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जल थल एक। लाहौर में रिमझिम। बादलों के डेरे बरकरार। आज रात बरसात की पेशगोई।
غزہ پر 11 روزہ بمباری، کئی فضائی حملوں کا کوئی عسکری ہدف نہیں تھا، اسرائیل نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، تحقیقات کی جائیں، ہیومن رائٹس واچ کا مطالبہ، یعنی شاہدین کے انٹرویوز پر مبنی رپورٹ جاری۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز کا کل سے آغاز، گرین شرٹس کو چھوٹے فارمیٹ میں واضح برتری، بابر اعظم اچھی پرفارمنس کے لیے پرامید۔ لاہور کے 19 سالہ شہروز کاشف کا اعزاز، K2 سر کرنے والے کم عمر ترین کو پہما بن گئے، گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے بھی K2 پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا، ٹیم میں علی درانی، یوسف، حسن، مشتاق اور تقی ہوشے شامل۔